الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. احباب گرامی، بخاری شریف کی روایت ہے، سعید بن یسار بیان کرتے ہیں انہ قال كنت اسیر مع عبد اللہ بن عمر بطریق مکہ، کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکے کی طرف جا رہا تھا. فقال سعید، تو یہ جو بیان کرنے والے نا سعید، یہ کہتے ہیں فلما خشیت الصبح، جب مجھے خوف طاری ہوا، ڈر لگا کہ اب صبح ہونے والی ہے، نزلت، تو میں اپنی سواری سے نیچے اترا، فاوترت، اور میں نے اپنے جو وطر پڑھنے تھے نا وہ وطر پڑھے، ثم لحقتہ، پھر میں وطر پڑھ کر جا کر حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ پھر مل گیا. سواری سے اتر کر وطر پڑھے، وطر پڑھ کے پھر جا کر ان کے ساتھ مل گئے. فقال عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہنے لگے اینا کونتا، ارے سعید تو کدھر تھا؟ فقلت، تو یہ عرض کرتے ہیں خشیت الصبح، مجھے صبح کو ڈر تھا کہ صبح ہونے والی ہے تو میرے وطر نہ رہ جائیں، فجر کی اذان سے پہلے میں وطر پڑھ لوں. فنزلت، تو اس لیے میں اپنی سواری سے اترا، فاوترت، اور میں نے وطر پڑھے ہیں. فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے ما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارے سعید تیرے لیے اللہ کے نبی کا اسوہ حسن کافی نہیں؟ اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ فقلت بلا واللہ، میں نے عرض کی کیوں نہیں، اللہ کی قسم میرے لیے نبی علیہ السلام کے اسوہ، آپ کے نمونے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو فإن رسول قال، تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر علی البعیر، اپنے اونٹ پر، اپنی سواری پر نبی علیہ السلام وطر پڑھ لیا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام اپنی سواری پر پڑھتے تھے پھر تجھے کیا ضرورت پڑی تھی نیچے اتر کر پڑھنے کی؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی یہی باندھا ہے کہ باب الوطر علی الدابہ، جو بھی آپ کی سواری ہے نا آپ اس پر وطر پڑھ سکتے. اب انہوں نے نیچے اتر کر وطر پڑھے، اس ڈر سے بھی اگر سفر جاری رہا تو صبح کی اذان ہو جائے گی، میرے وطر رہ جائیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جب پتہ چلا کہ انہوں نے نیچے اتر کر پڑھے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے اسوہ حسنہ کافی نہیں. اور اسوہ حسنہ کی بات کیا ہے؟ وہ مشہور آیت جو ہے اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان والو تمہارے لیے بہترین نمونہ، اعلیٰ نمونہ، عمدہ نمونہ، کامیاب نمونہ، شاہی نمونہ، رائل نمونہ، جو مرضی اچھی صفت لگا لے اس نمونے میں وہ ساری پوری اترتی ہے، تو وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سیرت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے کہ آنا بھی ہے اور یا اللہ میرا کامیابی والا ہے. تو پھر اس کے لیے
بالکل سادہ سا راستہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھے زندگی گزارنے کے لیے جو بھی کام ہے وہ اس کی روشنی میں ہم نے کرنا ہے۔ یہ اللہ نے بہترین نمونہ صرف دور نمونہ نہیں بنایا جس طرح یہ گھنٹہ گھر بنا دیا، کسی نے کوئی چیز بنا دی، چلو جی دنیا دیکھتی، واہ واہ آش آش کرتی ہے، شاباش دیتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اتنی بات نہیں ہے۔ یہ جو نمونہ اسوہ حسنہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ واجب الاتباع ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو ماننے والا، اس کے لیے اس نمونے کی اتباع کرنی ہوگی، اس کی پیروی کرنی ہوگی، اور پیروی میں 3 چیزیں ہوں گی۔ پیروی میں محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، ذرہ برابر دل کے اندر میل کتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا اللہ کے نبی نے کر دیا، استغفر اللہ، گیا امام سے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دل میں رتی میل نہیں آنی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے نبی علیہ السلام کا نمونہ مل رہا ہے، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے چل رہا ہوں، میں آپ کے اسوہ کو اپنا رہا ہوں، وہ نمونہ ہے۔ دنیا کیا آخرت میں بھی اس سے اچھا نمونہ کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے اچھا نمونہ ہر بات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ ماڈل ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ واجب الاتباع ہے، لیکن کس رنگ میں؟ اتباع میں بعض اوقات بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، بہت اڑیل ٹٹو کی طرح، وہ بھی نہیں، بہت تیز ہوتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں، وہ بھی نہیں۔ اتباع بھی کرنی ہے، مکمل کرنی ہے، اور اتباع کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی نہیں رہنا اور آگے بھی نہیں نکلنا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ۔ باقی ہے مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی، ہم رجال و نحن رجال، بڑا بندہ نیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کی نیکی قبول کرے، لیکن ہم پابند نہیں۔ اس کی اچھی بات ہے، آپ اس کو دے کر وہ نفل پڑھ رہا، آپ نے پڑھ لی، وہ 10 روپے خرچ کر رہا، آپ نے کر لیا، آپ کی مرضی، نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ جو وہ کریں گے ہمیں کرنا ہوگا، جیسے روکیں گے رکنا ہوگا، اور پھر کرنے میں رکنے میں نہ بالکل پیچھے رہ جانا نہ آگے نکلنا ہے، بالکل قدم پر قدم، قدم پر قدم ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ کیا آپ صرف اس دور کے لیے تھی؟ کیا صرف عرب والوں کے لیے تھی؟ نہیں، قیامت کی دیواروں تک جو کلمہ پڑھنے والا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جس کو بھی آخرت کے دن کی یقین ہے کہ یہ آخرت کا دن آنے والا ہے، تو پھر اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ اس اسوہ حسنہ کو، اس ماڈل کو، اس معیار کو، اس نمونے کو زندگی میں سامنے رکھے گا، نہ پیچھے رہے گا، نہ اس سے آگے چلے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اس میں جو ہے نا وہ شامل ہو گئی، ایک عقیدت محبت، ایک نہ پیچھے رہنا ہے، اور ایک نہ ہی آگے نکلنا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ بخاری میں بھی روایت ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، روزے تھے، سفر میں بھی روزہ رکھا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بعض روایتوں کے مطابق دیکھا کہ ایک جگہ بندے اکٹھے، پوچھا کیا بات ہے جی، وہ فلاں روزے دار جو ہے نا بے ہوش ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر چڑھے، فدعا بِإِنَاءٍ بِمَاءٍ أَوْ لَبَنٍ، آپ نے برتن منگوایا، اب برتن میں پانی تھا یا دودھ تھا، پھر اس کو رکھا اپنی ہتھیلی پر یا اپنی سواری پر، یہ لفظ آتے ہیں یہ بخاری کی روایت میں۔ اوپر بیٹھ گئے، سامنے رکھا، پھر لوگوں کو دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافطر، روزہ افطار کر دیا۔ مکے کی طرف جا رہے ہیں، مکہ قریب ہے، دن بھی خاصا گزر چکا ہے، سفر بھی جہاد کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندے کو برداشت نہیں ہو رہا، تکلیف ہے، تو نبی رحمت تھے، رحمت نے جوش مارا کہ یہ سارے سفر میں کہیں روزے کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہ ہو، تکلیف نہ ان کو ہو، تو بعد میں رکھ لے، اللہ نے رعایت دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہے یا جو سفر پر ہے وہ بعد میں رکھ لے، اللہ نے رعایت دی ہے۔ تو اس رعایت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ہے، یہ بخاری کی روایت میں، کہ باقی سارا مہینہ آپ روزے کے بغیر ہی آپ نے گزارا، کیونکہ سفر ہی جاری رہا، بعد میں جا کر پھر روزے جیسے وہ پورے کیے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دکھا کر پانی پی لیا، دودھ پی لیا، جو بھی تھا، اور روزہ افطار کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ جی ابھی کچھ لوگ ہیں، ان بعض الناس قد صاما، کہ کچھ نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا، آپ نے کر لیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے
کیا سوچا کہ جوان آدمی ہیں، ہمت والے ہیں، مجھے کون سی خوشی پڑ رہی ہے، میں برداشت کر لوں گا، دن بھی زیادہ گزر چکا ہے، سفر بھی بہترین جہاد کا سفر ہے، لہٰذا میں پورا کرتا ہوں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے مسلم کی روایت کی، یہ بخاری کے لفظ نہیں ہے، باقی روایت بخاری کی ہے، یہ لفظ مسلم کیا، اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ وزادہ اولئک العصاۃ، تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ روزہ ہے، جہاد کا سفر ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھ ہے، لیکن ہو کیا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام روزہ چھوڑ دیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ کر نیکی زیادہ کما لوں گا۔ بنیادی بات ہم میں سے ہر مسلمان کے ذہن میں پختہ سے پختہ تر ہوتی رہنی چاہیے، اور وہ کیا ہے، اسلام میں صرف نیکی نہیں ہے، صرف نیکی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع میں جو نیکی ہے وہ نیکی ہے، یہ فرق ہے بس۔ نیکی صرف صدقہ خیرات کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اگر وہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں نہیں تو وہ اللہ کے ہاں وہ نیکی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو ماڈل ہی نہیں بنایا، اس کو معیار ہی نہیں بنایا، جو آپ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے، صرف سنگل واحد ایک ہی معیار بنایا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے ہاں وہی نیکی قبول ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوتی ہے، بس۔ بہت سادہ سا معاملہ ہے، اتنا سادہ معاملہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اتنا عمدہ معیاری کامیاب معاملہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں۔ آپ کہیں گے میرا مولوی، میں کہوں گا میرا مولوی، وہ کہیں گے میرا شیخ، وہ کہیں گے میرا امام، وہ میرا، سارے میرے کے چکر میں نہ کوئی تھم جو ہے وہ کھڑا کر لیں گے، لیکن یہ مقابلے چلتے رہیں گے، آج کا کل کا پرسوں کا، چلتے چلتے اوپر تک، لیکن جب باری آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی مقابلے میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ صرف وہی ذات ہے جس پر سارے جو ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین اتفاق اور اتحاد کی دعوت ہے، اور یہی خیر والی دعوت ہے، یہی نجات والی دعوت ہے، یہی کامیابی والی دعوت ہے کہ ہم سارے اپنے ہر معاملے میں دیکھا کریں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے۔ ایک بات، میں پیچھے تو نہیں رہ رہا، میں آگے تو نہیں نکل رہا۔ اب یہ لوگ جو تھے، یہ نبی علیہ السلام نے افطاری کر دی ہے، روزہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ نیکی کرنے چلے تھے۔ کیا نیکی بنی؟ نہیں نیکی بنی، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ۔ دیکھنا یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے کہیں ہم نافرمانی والے زمرے میں تو نہیں جا رہے۔ نیکی ضرور کرنی ہے، نیکی سے اپنے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن اوپر جو مور ہے نا محمدی، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس میری نیکی پر محمدی مور لگ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر رک جائیں۔ خام خواہ کہیں نیکیاں کر کے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کر کے تھکے مندے آپ جائیں اور آگے اٹھا کر الٹا دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ کہ تیری نیکی پر محمدی مور نہیں تھی، تو نے اسوہ حسنہ کو فالو نہیں کیا، اس کے پیچھے نہیں چلا، اپنی مرضی کرتا رہا، فلاں کے طریقے پہ چلتا رہا، فلاں کے طریقے پہ چلتا رہا۔ یہ آیتیں ہیں، یہ روایتیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اس میں دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ بڑی بنائی ہے دنیا نے شان، لیکن حقیقی شان جو ہے اس کی طرف ذرا غور کریں کہ شان آپ کی کیا ہے۔ قیامت کی دیواروں تک کوئی بندہ آپ کی اتباع سے باہر نکل کر، پیچھے رہ کر، آگے جا کر کچھ بھی کرتا پھرے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور یہ سامنے آپ کی مثال ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک ہی فرق کرنے والی چیز رکھی ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والی چیز ہیں۔ کیا ہیں؟ جو آپ کے پیچھے ہے وہ کامیاب ہے، وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ جو آپ سے پیچھے نہیں چلتا، آگے نکلتا ہے، مخالفت کرتا ہے، دوسرے کے پیچھے چلتا ہے، تیسرے کے پیچھے چلتا ہے، وہ مارا گیا۔ کیوں؟ آپ کے پیچھے چلنے میں ہی خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا راستہ ہی بہترین راستہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر راستہ نہیں ہے۔ تو محمد فرق بین الناس۔ ایک دوسری روایت یہ بھی آپ نے سن رکھی ہوگی یقیناً، لیکن ایمان تازہ کرنے کے لیے آیتیں روایتیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، فقال کل بیمینک،
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ قال لا استطیع، کہنے لگا جی مجھے استطاعت نہیں، یعنی میرا ہاتھ جو ہے نا دایاں یہ طاقت نہیں رکھتا، کام نہیں کرتا۔ قال لا استطاعت، تو نبی علیہ السلام نے پھر فرما دیا جا پھر تیرا ہاتھ کام نہیں کرے گا۔ ما منعہ الا الکبر، اس نے یہ جو نبی علیہ السلام کو جواب دیا تھا کیا واقعی ایسا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ نہیں تھا، فطور تھا ادھر۔ ما منعہ الا الکبر، دماغ میں بڑائی کا کیڑا تھا، میں مولوی کی بات مانوں، اور یہ اکثر آپ کو پتا تجربہ ہوتا رہتا ہے، یقین جانے اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں یار اللہ کے بندے یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے، آپ یہ دی یہ ہے، آپ کی زیرہ یہ، او جاؤ جی مولوی جی جاؤ جاؤ جاؤ، تعالیٰ یہی کام نہ۔ اللہ کے بندے تو مولوی کو ٹھکرا رہا ہے، بظاہر تو مولوی کو نہیں ٹھکرا رہا، تو نبی علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ تو مولوی کو حقیر کر رہا ہے، مولوی کی کوئی حقارت نہیں، مولوی جو مرضی ذلیل بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کل تیرا جو انجام ہونے والا وہ کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کر کے پھر تو جا کر انتظار کرے کہ نبی علیہ السلام تجھے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ پانی بھی پلائیں گے اور اللہ تجھے اپنی جنتوں کا مہمان بھی بنائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں اتباع شرط ہے، دیکھنا ہے یہ کہ کیا میری اس بات کے پیچھے انکار کس کو ہے، انکار کس کا ہو رہا ہے۔ جب ہم بڑے آرام سے کہو جی چھڈو جی مولوی جی ادھر نہیں گلا تسی ہمیں بخار والے کرتے ہی رہتے جی، کوئی ہور بھی کر لیا کرو، کوئی دنیا داری بھی سیکھ لو، کیڑی 14ویں صدی جی، چوتھی صدی کی گلیں کرتے رہتے جی، یعنی بعض الٹا مولوی کو شروع ہو جاتا ہے، مولوی اپنے باپ کی بات کرے اس کے منہ پہ مارے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرے تو سنیں، وہ دھیان سے سننا فرض ہے، اس کو سن کر سمجھنا، اس پر اگر صحیح ہے تو عمل کرنا لازم ہے۔ اور پھر یہ جو نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے یہ تو اسوہ حسنہ واجب الاتباع ہے، اس کی اتباع لازم کرنی ہوگی ورنہ نجات کی بات نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس نے ما منعہ الا الکبر، دماغ میں بڑائی کا کوئی کیڑا تھا، پتہ نہیں برادری کا ہوگا، مال و دولت کا ہوگا، کوئی جسے کا ہوگا، جو بھی تھا، بہرحال فرمایا فما رفع الا فی، پھر اس کا ہاتھ وہ نہیں اٹھا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ترک کرنا، حقارت سے، گھٹیا سمجھ کر، کم تر سمجھ کر، نتیجہ یہ ہے دنیا کے اندر پھٹکار پڑی ہے کہ پھر اس کے ہاتھ نے کام ہی نہیں کیا۔ ڈرتے رہنا چاہیے کہیں مجھ سے نبی علیہ السلام کی مخالفت نہ ہو جائے۔ وہ عام ذات نہیں، نتو بتو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی سن لی بات، جی جہاں مان لیا، جی جہاں نہ مانا، نہ، ایمان ہے، معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، اور اسی پہ میں مومن ہوں یا کافر ہوں۔ اگر پیچھے چلوں گا تو مومن ہوں، اگر نہیں پرواہ کروں گا تو پھر ایمان گیا۔ محمد فرق بین الناس، یہ تولنے والی ہستی ہے، اس پر اپنے آپ کو تولتے رہنا چاہیے۔ دوسری بڑی مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جا ثلاثۃ تو راحتین الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کی ماؤں کے پاس 3 بندے آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں مومنوں کی ماؤں سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو نفل بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ اب ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ تو ذات حدیث کے لفظ ہیں، فلما اخبروا انہ تقالوها، فقالوا کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم، کہاں نبی علیہ السلام کی ذات گرامی، قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ان کے تو سارے معاملے معاف ہی معاف ہیں، وہ تو کوئی معاملہ خطا والا، گناہ والا، غلطی والا ہے ہی نہیں۔ تو وہ تو اتنی تھوڑی بھی عبادت کریں، اگر رات کو نفل پڑھ لیں، سو جائیں، ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک دن نہ رکھیں، ان کا تو وہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن ہم کہاں، ہم تو گناہوں کے مارے ہوئے ہیں، ہمیں تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اب انہوں نے وہ کھڑے کھڑے جو ہے نا اعلان کیا، فقال احدهم اما انا، بھائی میں، ایک کہنے لگا بھائی میں، فانا اصلی اللیل ابدا، میں تو ساری رات نفل ہی پڑھتا رہوں گا، میں نہیں سوؤں گا، ساری رات نفل ہی پڑھتا رہوں گا۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا انا اصوم ولا افطر، میں تو روزے ہی رکھوں گا، ناگا نہیں کروں گا۔ وقال آخر، اور جو تیسرا تھا اس نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور ہی رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، بالکل نکاح نہیں کروں گا، بالکل نکاح نہیں کروں گا۔ اب تینوں نے یہ بات وہاں کھڑے کھڑے کی، آپس میں عہد کیا، فیصلہ کیا، وہاں سے آ گئے۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، مومنوں کی ماؤں نے بتایا کہ بھئی اس طرح آپ کے یہ آئے تھے ساتھی،
اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتایا، اس کے بعد اپنا یہ فیصلہ سنا کر گئے ہیں۔ فجاء الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ان کی طرف گئے، فقال، اور کہا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، ارے تم ہو جنہوں نے یہ کہا ہے۔ ان سے جا کر پوچھا، تسلی کی، اور انہوں نے کہا جی ہم گئے تھے، ہم نے پوچھا تھا، پھر ہم نے یہ سوچا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے بتائے اپنے جو ذہن کے اندر ایک چیز تھی کہ نبی علیہ السلام کی عبادت وہ آپ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ آپ کو تو ضرورت نہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہمیں تو بہت ضرورت ہے۔ لیکن اس سوچ کے نتیجے میں ہونا کیا تھا، نبی علیہ السلام رات کو نفل پڑھتے بھی تھے، سوتے بھی تھے۔ اب جس نے یہ اعلان کیا کہ میں نے سارے نفل پڑھنے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے آگے نکلا کہ نہیں نکلا؟ جس نے یہ کہا تھا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، نبی علیہ السلام ایک دن رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، جب جی یہاں رکھ لیا، جب جی یہاں چھوڑ دیا۔ اب جو مسلسل روزے رکھے گا، نبی علیہ السلام سے آگے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ جس نے یہ کہا کہ میں تو نکاح نہیں کروں گا، نبی علیہ السلام نے ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں۔ مسلمانوں کے لیے حکم 4 کا ایٹ اے ٹائم، اس سے زیادہ ان کے لیے جائز نہیں، لیکن خود نبی علیہ السلام کا معاملہ جو تھا وہ ایٹ اے ٹائم 9۔ اب جو ایک بندہ کہتا کہ میں نے نکاح کرنا ہی نہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی علیہ السلام سے آگے نکلا کہ نہیں نکلا؟ زیادہ نیک بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ یہ وہ فرق تھا جو سامنے آ رہا تھا کہ نیکی کے نام پہ نبی علیہ السلام سے آگے نکلنے کی بات کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے جو نبی علیہ السلام نے نہ کی ہے، نہ کہی ہے، نہ حکم دیا، نہ کر کے دکھایا۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، انتم الذین قلتم کذا و کذا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ تم سے میں ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہ، سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے۔ تم مجھ سے زیادہ متقی بننا چاہتے ہو، تم زیادہ ڈر والے، اللہ کے خوف والے مجھ سے بننا چاہتے ہو، جب میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا، لیکن رات کو نفل پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، شادیاں بھی کی ہیں، اب تم مجھ سے آگے بڑھ کر سمجھتے ہو کہ ہم نیکی کر لیں گے، کما لیں گے؟ نہیں، فمن راغب عن سنتی، جو بھی میری سنت چھوڑ کر آگے پیچھے ہوگا، میرا اسوہ حسنہ چھوڑے گا، فلیس منی، میرا ہی نہیں ہے، جاؤ کرتے رہو نیکیاں، یہ تمہاری نیکیاں اللہ کے ہاں نیکیاں نہیں بنے گی۔ نبی علیہ السلام جب اپنا نہیں مان رہے تو کل آپ کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے حضور کہاں آپ کی سفارش کریں گے؟ کہاں زمزم کا، حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس اسوہ حسنہ سے بندہ آگے نکل گیا تب بھی مارا گیا، پیچھے رہ گیا تب بھی مارا گیا، اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو نجات ہے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیکی کا۔ یہ بھی صحیح روایت ہے بخاری شریف کی، اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ معاملہ جو ہے وہ کس قدر نازک ہے۔ اس لیے ہمیشہ انہی چیزوں کی روشنی میں، انہی روایتوں کی روشنی میں، دین کا جو صحیح مزاج ہے اس کی روشنی میں یہاں وہی بات کی جاتی ہے جو پہلے ابھی عرض کی ہے کہ اسلام صرف نیکی کا طلبگار نہیں ہے، اسلام نبی علیہ السلام کی اتباع میں چل کر نیکی کا طلبگار ہے۔ گنگا رام نے اسلام بنا دیا، آج بھی ہم گنگا رام کرتے ہیں، لیکن کیا یہ نیکی اس کے کام آئے گی کہ آخرت کی معافی مل جائے، جنتی ہو جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے آج عزت دے دی، ہمارے دلوں میں اس کا احترام ہے، یار ہندو ہو کر بھی اتنی برائی کر گیا، وہ اللہ نے پتہ نہیں مال کتنا دے دیا، عزت کتنی دے دی، کیا دے دیا؟ اللہ کے ظلم تو نہیں ہے کہ بندہ نیکی کرے اور اللہ صلہ نہ دے، صلہ دے دیا، لیکن دنیا میں جنت جو ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام کی اتباع شرط ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا۔ ایک بات، دوسری بات، جنت ایسی جگہ ہے جس میں ایک غلطی گناہ والا بھی نہیں جا سکتا۔ آدم علیہ السلام سے کتنی غلطیاں ہوئی تھیں؟ صرف ایک ہی غلطی ہوئی تھی نا، اللہ نے کہا نہیں جانا، اس درخت کے قریب چلے گئے، نکال دیا۔ اس سے سوچ لیں کہ جنت جگہ کیسی ہے، ایسی جگہ ہے جہاں ایک غلطی، ایک گناہ جو ہے وہ بھی بندے کو داخلے سے روک دے گا، نہیں داخلہ ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، اگر اچانک ابھی میری موت آئے تو میں اتنا پاک ہوں، میرے کھاتے میں ایک بھی گناہ نہ ہو تاکہ میں جنت کا اہل ہو جاؤں۔ اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، گناہوں سے دور رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا فخر، غرور، تکبر دماغ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ الٹا دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود تیری معافی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ لولا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، نبی علیہ السلام اس طرح اپنے ہاتھ سر پہ رکھتے تھے، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو معاملے بڑے مشکل ہیں۔
اس لیے اپنے آپ کو اس انداز میں تیار رکھنا چاہیے. پتہ نہیں موت کی گولیاں چھوٹ رہی ہیں کس وقت کسی نے نشانہ بننا کسی کو پتہ, کسی کو کوئی پتہ نہیں, لیکن یہ باتیں اٹل ہیں. اور قرآن کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی کے نتیجے میں چھٹی ہوگی جنت سے. اصول کیا نکلا وہاں سے کہ ایک غلطی ایک گناہ والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا, نہیں رہ سکتا. دوسری طرف نیکی اللہ کے ہاں صرف مطلوب نہیں, نیکی کے کس شکل میں مطلوب ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگی ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی والے دن عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرو گے تو وہ تمہارا گوشت ہوگا گھر والوں کے لیے جائز گوشت, قربانی نہیں. گوشت حلال گوشت ہے, گھر والے پکائیں کھائیں, لیکن قربانی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے, آپ نے یہ جب بیان کیا تو اپنا ابو بردہ بن نیار یہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی اللہ کے نبی میں تو قربانی پہلے کر آیا, میں تو قربانی پہلے کر رہا ہوں. اب کتنا فرق, آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا, آدھا گھنٹہ پہلے کر دی. اب آج کا مولوی اگر بات کریں تو آپ سب نے کہنا مولوی بڑے تنگ نہ, دیکھیں جی کی فرق پہ گیا, قربانی سی نا, 10 منٹ پہلے کر لی پھر کی ہو گیا. اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, آپ نے فرمایا وہ تیرے گھر والوں کے لیے گوشت ہے, قربانی نہیں ہوئی تیری, قربانی تیری نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے, بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے, مسلم شریف. اعلیٰ ترین صحیح روایتیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں. کوشش میری میں ہمیشہ یہی ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی سکتے تھے نا چل یار کوئی نہیں غلطی ہو گئی, چلو کوئی نہیں, آسمان نہ نہیں قربانی ہوئی تیری, وہ تیرے گھر والوں کے لیے گوشت ہے جو تو نے جلدی ان کے لیے تیار کر دیا. قربانی کب ہوگی جب عید کے بعد کرے گا. اس نے کہا پھر میرے پاس تو تھوڑا سا ہے ایک جگہ, اور میں تو کر لے, تیرے لیے رعایت ہے, تیرے بعد کسی کے لیے رعایت نہیں. لیکن دوبارہ کروائی اس سے, کیوں کروائی؟ وہ نبی علیہ السلام سے آگے نہیں کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے قربانی کے بعد رکھی ہے, اس لیے اسے پہلے کی تھی. فرق تھوڑا سا پڑا, لیکن بات بہت بڑی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں کر رہا تھا. بس یہ نقطہ جو ہے نا اگر ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائے, ہماری زندگی کا رنگ بدل جائے گا, اور پھر وہ رنگ آئے گا جو انشاءاللہ نجات دلانے والا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, انا فاراتکم علی الحوض, میں حوض پر, حوض کوثر پر تمہارا جو ہے نا ویلکم کروں گا, انتظار کروں گا, تمہیں ملوں گا, اور پھر میں پہچانوں گا کچھ لوگوں کو. اور پوچھا کیا تھا دوسری روایت میں کہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے میں من اثر الوضو, جس طرح ذمہ دار نا 5 کلیانی ماجی کو فوراً پہچان لیندے ہیں, اس طرح آپ نے فرمایا کہ چہرے پانی, وضو والے پانی کی وجہ سے یہ ہاتھ اور یہ پاؤں یہ آپ کے چمک رہے ہوں گے. اور صحابہ کا شوق دیکھیں, حکم یہاں تک ہے, یہ جو کونی ہے ہماری وہ اس کو اوپر تک کرتے ہیں شوق میں, محبت میں, کہ چلو میرا بازو زیادہ چمکے. نبی علیہ السلام کے سامنے تھا, اگر غلط ہوتا تو آپ روک دیتے, وہاں محبت تھی, بازو دھونا موجود تھا لیکن اس کو تھوڑا سا انہوں نے زیادہ دھویا. بہرحال وہ ایک اور چیز. اب نبی علیہ السلام پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں, آپ فرمائیں گے بھی یہ میرے امتی, آنے دو ان کو, اور روک دیا جائے گا, رکاوٹ درمیان میں آ جائے گی, اور بتایا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. کارنامہ کیا سر انجام دیا کہ دین کے اندر نئے سلسلے جو انہوں نے شروع کیے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج آپ کے ہاتھوں یہ یہاں سے پانی نہیں لے سکتے, نہیں ان کو نصیب ہوگا. ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا, نہیں ملاقات ثابت ہونے دی جائے گی, نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ حوض کوثر سے پی سکیں گے. اور نبی علیہ السلام نے جو جرم تھا وہ کیا ہے کہ لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر نیا نئے کام کیا کیے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہے. دین کے اندر نیا کام کرنا جو ہے اس کے بارے میں مشہور روایت ہے, فرمایا نبی علیہ السلام نے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تم میں سے جو میرے پاس زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ بہت سے مسئلوں میں لوگوں کے آپس میں اختلاف ہوں گے. اب جب اختلاف ہوگا تو پھر حل کیا ہے؟ علیکم بسنتی, میرے طریقے پر جمے رہنا, بس میرے طریقے میں خیر ہے, نجات ہے, سب کچھ اسی میں ہے. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور جو ہدایت والے خلیفے میرے بعد بنے گئے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین, جو ان کا بطور خلیفہ حکومت کا سلسلہ طریقہ جو ہوگا وہ سارا جو ہے وہ تمہارے لیے ماڈل ہے, رہنمائی کا سلسلہ ہے. وعضوا علیہ بالنواجذ, یہ جو آپ کے سوئے ہے نا نواجذ, اس کے نیچے کو داڑھ ہو کے سوئے کے نیچے کو چیز دبا لیں, وہ دوسرا کھینچتا رہے نہیں نکلتی,
چھوٹتی نہیں، ہاتھ سے آپ کھینچ لیتا بندہ جلدی، اگر ادھر دبا لے تو نہیں، تو نبی نے فرمایا یہاں اس کو دبا لو، یعنی دین کو اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ پھر آپ سے جائے نہ۔ اور فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ إِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا، کیونکہ نئے نئے کام کیا ہیں؟ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد سب کی صحیح روایت ہے، صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا، کسی نے اس ہمارے معاملے میں نیا کام کیا، نئی بات گڑی، نیا سلسلہ شروع کیا، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ پچھلی روایت میں وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ اس روایت میں ہر نیا کام مردود ہے، دتکارا ہوا، ریجیکٹڈ ہے، قبول نہیں ہوگا۔ نیا کام کہاں؟ فی ہے، اس دین میں، دین کے اندر جو نیا کام جو ہے وہ جو بندہ کرتا ہے در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹ پر، درجے پر چڑھ رہا ہے۔ دین دینا، دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ بعض لوگوں کو تاؤ لگتا ہے، نبی علیہ السلام کی یہ شان نہیں مانتے، معذرت کے ساتھ اللہ قرآن میں کہتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ ان کے لیے طیب چیزیں حلال ٹھہراتے ہیں، خبیث چیزیں حرام ٹھہراتے ہیں۔ یہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اتھارٹی دی ہے، لہذا اپنے ایمان کی دے میں اتنا بھی تاؤ نہ لگائے کہ آگے ہی نکل جائیں، آپ کی شان پیچھے رہ جائے، آپ آگے نکل جائیں۔ زیادہ معاہد بنتے ہوئے نا اس بات سے، بیماری سے بھی بچنے کی فکر کیا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قطعی باتیں ہیں، نص قطعی ہے، قرآن کی آیت ہے، اور ہم اس کے منکر ہو کر بیٹھ جائیں زیادہ معاہد بنتے بنتے۔ یہ بھی کوئی توحید نہیں ہے۔ توحید وہی ہے کہ جو اللہ کہہ دے اس کو ہم نے ماننا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، فطرانہ نبی علیہ السلام نے فرض کیا۔ اب جو دین میں فرض ہے وہ شریعت ہے کہ نہیں؟ اب شریعت سازی یا اللہ کا حق ہے یا اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اب جو بندہ دین کے اندر نئے کام کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شریعت گھڑ رہا ہے کہ نہیں گھڑ رہا؟ جب وہ شریعت گھڑ رہا ہے تو یہ کام کس کا تھا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ اب ان کے ساتھ یہ شریک بڑھ رہا ہے، شرک ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ شرک والے معاملے ہیں، اور دنیا جو ہے نا ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی، عقیدت محبت کے نام پہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بات کہاں جا رہی ہے اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے غور ضرورت ہے کہ دین ہم کس لیے، اب آپ سب کو چھوڑ کر کاروبار، یہ وہ بیوی بچے چھوڑ کر آئے ہیں نا، کس لیے آئے ہیں؟ کہ اللہ کا راضی ہو جائے، اللہ کے دین کی کوئی خبر ہو جائے، کچھ جو میں دین کا پتہ چل جائے، میں اس پر نیکی اور کر لوں اور کر لوں، اللہ کی رضا کے لیے نا۔ یہاں اور تو کوئی سودے بازی نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی منڈی نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ اور اگر ہمارے آنے کے باوجود اللہ ہم سے راضی نہ ہو، ہم آئیں بھی، وقت بھی لگائیں، نمازیں بھی پڑھیں، سجدے بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، اللہ راضی نہ ہو تو پھر معاملہ اس سے بڑا بھی گھاٹے کا کوئی معاملہ ہے۔ تو اس گھاٹے سے جو بچنا چاہتا ہے میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جانتا ہے، اور وہ مقام کیا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک نبی علیہ السلام جو کر گئے ہیں وہی آخری ہے، بس۔ اب ان کے بعد کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں کہ نیا دین پیش کرے، نئی سی چیز پیش کرے، نیا معاملہ شروع کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ برابری ہے، یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے کہ انہوں نے دین مکمل دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل دیا، میں نے راضی ہو کر دیا۔ اور یہاں جو ہے نہیں، نہ اللہ کو پتا تھا نہ اللہ کے نبی کو پتا تھا، اب یہ کام انہوں نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں، عقیدت محبت میں کر رہے ہیں۔ یہ 4-5 دن پہلے عید بتائی ہے مسلمانوں نے، عید میلاد النبی۔ اب یہ جو عید ہے جن کے نام پہ منائی ہے، جن کی عمر سارے 63 سال مانتے ہیں، 63 سالوں میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے عید منائی ہے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین آتے ہیں، صحابہ کا دور ہے، آخری صحابی حضرت ابو طفیل 110 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ بعد کے دور چھوڑے ہم، تابعین، تبع تابعین کے اندر صحابہ کے دور 110 سال ہیں صحابی آخری کے فوت ہونے تک۔ ایک دفعہ بھی کوئی مثال مل جائے تو یہ دین بن جائے گا، ایک دفعہ کی مثال مل جائے یہ دین بن جائے گا، یہ آپ کی عید بن جائے گی۔ اور اگر نہ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، نہ خلفاء راشدین کے دور میں، نہ بعد میں صحابہ کا جن آخری دور جو ہے 110 ہجری تک، وہاں ایک بھی مثال نہ ہو تو پھر بھی یہ دین ہوگا؟
پھر یہ گڑھا ہوا دین ہوگا، یہ وہ دین ہوگا جس کے بارے میں کہہ دیا نبی علیہ السلام نے کہ یہ بدعت بھی ہے، یہ ضلالت بھی ہے، یہ مردود ہے، فَهُوَ رَدٌ، یہ رد ہے۔ حقیقت یہ ہے، لیکن ہمارے سامنے پتہ کیا ہوتا ہے، وہ آسمان کو چھوتا جھنڈا اس نے بھی لگایا، اس نے بھی لگایا، وہ اتنی لائٹنگ تو کبھی ہوئی نہیں بازاروں کی، گلیوں کی، مکانوں کی، اور اتنی دنیا کر رہی ہے، سارے غلط ہیں۔ اب یہاں سوالیہ نشان پہ لا کر شیطان ہمیں کھڑا کر دیتا ہے، اور ہم سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا یار پھر کیا ہے، پھر یہ جو دو چار مولوی ہیں یہی غلط نا، سارا جہاں تو غلط نہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، سارے کا سارا جہان کھڑا ہو کر جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نے نہیں کیا وہ سب مردود ہے، اور اگر اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سارا جہان نہیں کرتا، نہ کرے، وہ پھر بھی وہی آسن ہے، وہی نیکی ہے، وہی صحیح ہے، وہی معیار ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ وہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ محمد فرق بین الناس، معیار کیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے لوگ معیار نہیں ہیں، ورنہ ان سب کو اللہ نبی بنا دیتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنایا، اور اسی لیے بنایا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک انہی کو دیکھنا، جو بھی معاملہ ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عید منانی ہے، جو کچھ بھی آپ نے نکاح، طلاق، کاروبار، ہر بات کے اندر ہم نے دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ اگر وہاں بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا وہ اپنی فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ معاملہ جو ہے وہ کیا۔ اب یہاں جو ہے نا وہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، دیکھیں جی ہم نے کوئی نئی عید منا لی تو آپ ہزار چیزیں نئی، یہ جی موبائل یہ نیا نہیں ہے، یہ جو اسپیکر مولوی صاحب بات کر رہے ہو یہ نیا نہیں ہے، یہ پنکھے نئے نہیں ہیں، یہ ٹیوبیں نئی نہیں ہیں، یہ مسجد نئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر نئی جتنی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر دین گھڑنے کا ثبوت مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں جس نے نیا سلسلہ شروع کیا، وہ دین میں پہلے نہیں تھا، اس نے شروع کیا۔ مسجد پہلے تھی یا نہیں تھی؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد تھی، چھپر تھا، کچی تھی، مسجد تھی۔ اب اس کو پکی بن گئی، بنیاد ہے کہ نہیں؟ بنیاد نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد تھی یا نہیں، وہ چیک کر لیں۔ اب مسجد تھی، حالت بدلی ہے، نئی مسجد نہیں دین میں داخل ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پریس نہیں تھا، کمپیوٹرائز یہ سسٹم نہیں تھے، لیکن ہاتھ سے لکھتے تھے کہ نہیں لکھتے تھے؟ قرآن لکھتے تھے، نبی علیہ السلام خود لکھواتے، بھئی یہ آیت آ گئی، اس کو پہلے لکھو، اس کو بعد، اس میں یہ لفظ ہے، یہ بعد میں آیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک آیت آئی کہ بھئی کھاؤ پیو رات کو حتیٰ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سیاہ دھاگا، یہ سفید دھاگا۔ اب وہ صحابہ نا بعض کے روایت بخاری کی روایت ہے، یہ اپنے پاؤں سے نا دھاگا باندھ لیتے، ایک سفید ڈوری ایک سیاہ ڈوری، دیکھتے رہتے، نہیں پتہ چلا کھا رہے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کیا، وہ آیت جو تھی اس کے آگے صرف ایک من الفجر یہ لفظ بعد میں آیا نازل ہوا ہے۔ کبھی صورت نازل ہوتی، کبھی آیت نازل ہوتی، کبھی آیت کے اندر کوئی لفظ نازل ہوتا، اور نبی علیہ السلام اس کو پہلے صحابہ کو سناتے، سیرت ابن اسحاق میں، بعد میں جا کر عورتوں کو سناتے کہ یہ آج قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم نے عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری، دین کے اعتبار سے بھی بالکل پیچھے، نبی علیہ السلام کے یہاں یہ معاملہ نہیں تھا، ساری نمازیں نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھتی تھی، جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرتی تھی۔ عید کے لیے اسپیشل تک عید ہے، سب کو پتہ ہے، تو وہاں جو معاملے جو ہیں نا وہ اور ہیں، ہم نے جو نا اپنا ہی دین گڑھا ہوا ہے، یقین جانے معذرت کے ساتھ سیرت پڑھا کریں۔ ہزار بار میں گزارش کرتا ہوں، گھر کے لیے لاکھوں کی چیزیں آپ خریدتے ہیں، اتنے کپڑے، اتنے برتن کے پتہ ہی نہیں چلتا، تو ان کے اندر ہر سال کوئی حدیث کی کتاب پڑھیں، کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں، اپنے آپ کو سیرت سے جوڑیں، اپنے آپ کو سیرت سے جوڑیں۔ یقین جانے اس سے بڑھ کر اصلاح والی کوئی چیز نہیں۔ اس بندے کا تزکیہ جتنا سیرت کرتی ہے کوئی چیز نہیں کرتی، اس کو جتنا پاک صاف کرتی ہے، معیاری بندہ بناتی ہے نا، بہترین انسان بناتی ہے، وہ صرف سیرت بناتی ہے۔ اس لیے سیرت کی کتاب ایک دو ہر سال کوئی نہ کوئی پڑھے، پھر دیکھیں کہ وہاں کیا ہے۔ اب جو چیز دین کے اندر ہے پہلے، اب اس کی شکل بدل جائے۔ قرآن اس دور میں لکھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام لکھواتے تھے، مسجد نبوی میں صندوق پڑا تھا، وہ ہڈی مل گئی، پتھر مل گیا، کوئی چمڑا مل گیا، کوئی پتا مل گیا، اس پہ لکھا، صندوق میں جمع کر دیا۔ لکھنا نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کے حکم سے ثابت ہو گیا، اب لکھنے کا طریقہ بدل گیا۔
اچھی لکھائی آ گئی، پریس کی لکھائی آ گئی، کمپیوٹر کی لکھائی آ گئی، وہ وہاں پتے تھے، ہڈیاں تھیں، پتھر تھا، فلاں تھا، بہترین کاغذ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ آ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ بنیاد تھی یا نہیں؟ بنیاد تھی، اس بنیاد کو آپ نے مزید اچھی شکل دی ہے۔ بس بنیاد ہونا شرط ہے، اگر بنیاد ہے پھر اس کو بہتر شکل میں کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس کی بنیاد ہی نہیں، یہ جو عید منائی ہے مسلمانوں نے، اس کی کوئی بنیاد، میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی، صحابہ کا خلفۂ راشدین کا دور، بعد میں صحابی، آخری جو ہے 110 ہجری تک ایک دفعہ مولوی سے کہے مولوی صاحب جس طرح یہ عید نظر آتی ہے، چھوٹی عید بڑی عید ہر ایک کو، اندھے کو بھی نظر آتی ہے، یہ جو بنائی گئی ہے یہ بھی ہر ایک کو نظر آئی ہے، اس طرح واضح کوئی دلیل دکھائے، دیکھو بھی یہ بنائی جا رہی ہے، الفاظ بیان کریں واضح کھل کر، نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک دفعہ بھی نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ دین میں اضافہ ہے، اس دور میں نہیں تھی جو خیر والا دور تھا، نبی علیہ السلام نے نہیں سبق دیا، اب ہم نے یہ جو کیا ہے تو کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کی شان کو بتایا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے نہیں عید منائی، ہم منا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان میں یہ سب سے پہلے گستاخی ہے، دین میں اضافہ ہے، یہ دین سازی ہے، دین سازی شرک ہے۔ جس طرح قبروں میں سجدہ شرک ہے، چڑھاوے شرک ہے، اس طرح یہ بھی شرک ہے۔ بعض لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، فتوے جوڑتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں، مسئلے گھڑتے رہتے ہیں، خدا را بچو ان کاموں سے، دیکھو اس کا انجام کیا ہے، شرک تک بات جاتی ہے۔ یہ جو مسئلے وغیرہ چھوڑتے رہتے ہیں بڑے کھلے دل سے، نہیں، ہم فالورز ہیں، ہم اتباع کرنے والے ہیں، دین گھڑنے والے نہیں، ہمارا مقام، ہماری شان یہ ہے، اس لیے ان چیزوں کا فرق کریں۔ اب لوگ جو ہے نا جی آپ نے گھڑی نہیں باندھی، موبائل نہیں آپ کے پاس، یہ نہیں وہ نہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کا معاملہ جو ہے یہ دین کے ساتھ اس کو خام خواہ نتھی کر کے خام خواہ اس کے اوپر بدعت کے فتوے جوڑنا، یہ بھی کم عقلی میرے خیال میں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا 14 اگست کو، اب 14 اگست کو ہم جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کوئی دین ہے؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے، بالکل آپ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی عرض نہیں، کیونکہ اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کا یہ کوئی فتح مکہ ہے، کوئی نبی علیہ السلام نے کیا ہے، کوئی نبیوں کا حکم دیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ایک ملک کا مطالبہ کیا، کوشش کی، قربانیاں دی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے دے دیا، جب وہ دن آتا ہے ہم اس کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کا ایک سماجی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، آپ کا ایک ملکی مسئلہ ہے، آپ کر رہے ہیں خام خواہ اس کو دین بنا کر پھر اس پر بدعت کے فتوے یا اس کے ذریعے بدعتوں کو جائز ٹھہرانا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ دنیا کی باتیں دنیا میں رہنے دیں، جتنی مرضی جائیداد کریں، روز نئی سے نئی وہ دنیا کرے، اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ دین کے اندر کچھ نیا سلسلہ وہ شروع کرنا جو پہلے دین میں، اصل دین میں نہیں ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ ایک اللہ کا قرآن تھا، اور ایک اس قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریح کی تھی زبان سے، جو آپ نے عمل مبارک سے، جو اپنی سیرت سے یا صحابہ نے اپنی سمجھ سے کی، اور نبی علیہ السلام کے علم میں وہ بات آئی، آپ نے اس کو یس کر دیا یا نو کر دیا، جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ بس یہ دین دے کر گئے تھے نبی علیہ السلام، اور یہی اصل دین ہے، اسی پر آنا ہے ہم نے، تو ہمارا دین بھی کھڑا ہوگا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت کی بھی نجات کی کوئی امید بن جائے گی۔ اور یہ کوئی گستاخی نہیں، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، یہ کوئی مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد کھڑا کرنے والی بات نہیں، بلکہ مسلمانوں کو اس خیر پر لانے والی بات ہے جس خیر پر اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں چھوڑا تھا۔ یہ وہ دین تھا جو نبی علیہ السلام دے کر گئے تھے۔ اس لیے دنیا کا معاملہ اس کو دنیا کے ساتھ رکھیں، کرے ترقی۔ اگر آپ اپنے ڈاکٹر وغیرہ نہیں بنائیں گے تو انگریزوں کی محتاجی ہوگی نا، آپ کی عورتوں کو بھی وہی چیک کریں گے۔ یہ جو مولویوں نے تقسیم کیا، میں ذاتی طور پر اس کا قائل نہیں، یہ دینی علوم ہے، دنیاوی علوم ہے، یہ نہیں جائز، یہ نہیں جائز، سب جائز ہے، بھلائی کے لیے، خیر خائی کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے، آپ کے گھر میں کسی عورت کو دانت کی تکلیف ہوگی، اگر عورت ڈاکٹر نہیں تو مرد ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے، کہاں جائے گی غیرت؟ کہاں جائے گی غیرت؟ اس لیے تیار کریں، بچیاں بھی تیار کریں، بچے بھی تیار کریں، جو آپ کی زندگی کے معاملے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ غلط ہے جو یہ روکتے رہتے ہیں، غلط کرتے ہیں، وہ دین جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہ لوٹے مسلے پہ اور دنیا جو ہے وہ کافروں کے حوالے کر دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف اللہ سے مدد مانگنے کی ہمیں سبق دیا گیا ہے۔
یا اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد کر، یہ نہیں کہ کافروں کے تھلے لگے رہے، ان کے پیچھے لگے رہے، وہ ان کے متحد ہو جائیں۔ اور آج ہوا یہی ہے کہ ہم نے یہ جو بھاری پتھر تھا چومنے والا، آگے بڑھ کر ہمت کرنے والا، وہ چھوڑ دیا، بہت نیک بن گئے، اور دنیا بھی گئی، دین بھی گیا۔ نہ ہمارے پلے دین ہے نہ دنیا ہے۔ جو بڑے سے بڑا کٹر مولوی ہے، اس کی گاڑی دیکھے کہاں سے ہے، پتہ نہیں کس ملک کے ماڈل ہیں، وہ لکھ دیں چھلانگ لگا کر اوپر چڑھتے اتنی بڑی گاڑیاں، اور جب بیٹھے گے ممبر پہ یہ کافر، یہ وہ۔ اب انہی کافروں کے آپ محتاج بنے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اصل جو سبق تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھلائی دے۔ اتنی بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ کافر آپ سے پوچھے یار یہاں کیا کرنا، یہاں کیا کرنا، یہاں کیا کرنا۔ اور مسلمانوں پر یہ دور رہا ہے، اشبیلیا، گرناتا وغیرہ، یہ وہ یونیورسٹیاں تھیں، اور یہ سارے کافر آپ کے وہاں پڑھنے آتے تھے، جس طرح آج ہمارے اسلامیات کی۔ میں اسلامیات کا طالب علم ہوں، اسی میں ساری اوور سروس کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ کون کون پروفیسر انگلینڈ میں عیسائیوں کے پاس، ان کی کافروں کی یونیورسٹیوں میں اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر کے آیا، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آیا۔ اب ان کے پاس جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ادارے ہی نہیں بنائے، محنت نہیں کی، کوئی پروفیسر تیار نہیں کیے، لائبریریاں نہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان سے آپ جا کر اپنی اسلامیات میں پی ایچ ڈی، ایم فل، پوسٹ ڈاکٹریٹ وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑی بھی کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ دین تیرا پڑھائے تجھے بے دین تیرا پڑھائے تجھے کافر، جس کو تو کہتا ہے اس سے، یہ سب سے بڑی ذلت کے دین ہے جو جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ راستہ کیا ہے؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آئے اس اسوہ حسنہ کی طرف جس کو اللہ نے ماڈل اور معیار بنایا، اور وہاں اگر کچھ ہے آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جائے، اگر نہیں ہے سارا جہاں بھی کرتا رہے، آنکھ اٹھا کر اس کی دیکھنا بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کرتا، آپ کی اتباع کرتا، آپ کی پیروی کرتا۔ کل قیامت کے دن ناکام اور نامراد ہونے والے لوگ ہیں، ان کی ایک وہاں دہائی ہوگی، اللہ نے وہ نقل کر دی ہے، پہلے نقل کر دی ہے، وہ دار الجزا ہے، دار العمل یہ دنیا ہے۔ یہاں عمل کریں نبی علیہ السلام کی اتباع میں، پھر نہیں پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ کی اتباع پیروی چھوڑ کر جو مرضی کرتے پھریں، یہ قرآن کہہ رہا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر بات میں، جو چھوٹی ہے بڑی ہے، وہ اکیلے کی ہے اجتماعی ہے، جو بھی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی پیروی میں ہمیں ہر کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔